اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھنؤ اسٹوڈیو سے آپ کا استقبال ہے۔ پروگرام سخن میں آج ہم ڈسکس کریں گے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم ولادت پر، اور امام کی ولادت پر اپنے وقت کے امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا علی ہاشم عابدی صاحب قبلہ۔ ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ بہت اللہ۔ مبارکباد آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ کی بھی خدمت میں اور تمام ناظرین اور تمام منتظرین امام زمانہ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، ایک بہت اہم سوال امام کی ولادت کو لے کر ہے، کیونکہ اکثر کر کے تاریخ جو 1400 برس گزر چکے اور مختلف تواریخ میں آپس میں کبھی کبھی ٹکراؤ رہتا ہے۔ امام کی ولادت میں بھی الگ الگ تاریخیں ہیں، تو مستند تاریخ کے بارے میں یا ولادت کی جو خاص تاریخ ہے اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں تاریخ میں اختلاف ہے۔ جو عموماً مشہور ہے وہ 7 صفر مشہور ہے، لیکن اس سلسلے میں دوسری تاریخ ذی الحجہ کے مہینے کی 20 تاریخ ہے۔ اب اس کے سلسلے میں اختلاف ہے، اور ہمارے بہت سے علماء اور محققین، جس میں جناب شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ، جناب شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، جناب شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں بھی 7 صفر کے حوالے سے کوئی بات ایسی اور اس سلسلے میں کوئی کسی اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ نہیں کی ہے، بلکہ جس بات کی جانب آپ کی ولادت کی جانب توجہ دی گئی ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی زوجہ جناب حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہا سفر حج پہ تھیں سن 128 ہجری میں، جب سفر حج سے واپس آ رہی تھی مکے سے مدینے کی جانب، تو مکے سے مدینے کی جانب مقام ابوا ہے۔ یہ مقام ابوا وہی ہے جہاں پر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ گرامی حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کا مزار مقدس ہے۔ وہاں پر یہ قافلہ رکا اور خواتین اپنے خیموں میں تھیں، مرد اپنے خیموں میں تھے۔ اسی وقت ایک خادم نے آ کے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی زوجہ جناب حمیدہ آپ کو طلب کر رہی ہیں، آپ کو بلا رہی ہیں، ان کی طبیعت ناساز ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اٹھے اور اپنی زوجہ جناب حمیدہ کے خیمے میں گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام آئے تو مسکراتے ہوئے آئے، آپ خوش تھے۔ آپ کو دیکھ کے جیسے ہی آپ دوبارہ آئے تو وہاں پر امام جتنے لوگ تھے سب آپ کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا حال ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حمیدہ نے مجھ سے وہ بات کہی کہ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ مجھے نہیں پتہ ہے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ مولا وہ کیا بات انہوں نے بتائی؟ کہا کہ انہوں نے بتایا کہ جب میرا بیٹا دنیا میں اس نے قدم رکھا ہے تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھا اور سر کو آسمان کی جانب کیا اور اللہ کی تسبیح و تحلیل کی۔ سبحان تو اللہ۔ اس کے بعد امام نے کہا یہ جو بھی ہم ائمہ جب بھی دنیا میں آتے ہیں اور زمین پر قدم رکھتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر آسمان کی جانب اللہ کی کبریائی، اللہ کی تسبیح و تحلیل کا اقرار کرتے ہیں، اس کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں۔ اور جیسے ہی ہم یہ کام کرتے ہیں اللہ ہمیں علم اولین و آخرین عطا کر دیتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں کسی کے علم کی ضرورت۔ لہذا اس واقعے کو، کیونکہ یہ اکثر یہ سبھی نے مانا ہے کہ سفر حج سے واپسی پہ ہوا، سفر کا حج کا مہینہ ہے اور حج 9، 10، 11، 12 اس طرح حج ہوتا ہے، لہذا اس سے واپسی کے بعد جو لوگوں نے زیادہ احتمال دیا ہے اور محققین نے وہ یہ کہا کہ 20 ذی الحجہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ جزاک اللہ۔ آغا، کیونکہ اب نام کی بات آتی ہے، یہ نام جو ہم جب بات کرتے ہیں ائمہ کی
تو یہ نام لوح محفوظ پر ہیں. ظاہر سی بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشاندہی کر گئے اپنے 12 خلفاء کی، 12 جانشین کی، سب کے نام ہیں. لیکن پھر بھی جو نام ہیں وہ کیا واقعی ان کے والد نے رکھے یا کس طرح سے؟ جیسے ہم موسیٰ کاظم کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے اور کس طرح سے اس نام کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا؟ ائمہ علیہم السلام کا نور اللہ نے خلقت آدم و عالم سے بہت پہلے خلق کیا تھا. بے شک. اور اس کے اوپر متعدد روایتیں ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے خود رسول اللہ سے روایت ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، پھر اس نے علی کے نور کو خلق کیا، پھر اس سے 2 نور ہوئے جسے حسن و حسین جناب سیدہ کا نور خلق ہوا، پھر ان 5 انوار سے 9 نور خلق ہوئے جو 9 امام ہیں، یعنی چوتھے امام سے لے کے آخری امام تک. لہذا اللہ نے ان انوار کو خلقت آدم و عالم سے پہلے خلق کیا تھا. بے شک. اور اس کے بعد ان کے جہاں تک اسماء گرامی کا مسئلہ ہے یہ خود رسول اللہ نے بتایا تھا. ابھی عید غدیر گزری ہے، عید غدیر میں صرف ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ نے صرف مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے، بلکہ رسول اللہ نے عید غدیر میں 12 اماموں کی امامت کا اعلان کیا. چونکہ پہلے امام علی علیہ السلام ہیں لہذا ان کا تعارف کرایا، من کنت مولا فہد علی مولا. لیکن یہ جو من کنت مولا فہد علی مولا کا جو تعارف کرایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف علی نہیں بلکہ اس پورے سلسلے کو ماننا پڑے گا، پورے سلسلے امامت کو ماننا پڑے گا. کیونکہ یہ دور جو ہے، اب اس دور کی ہم بات کریں جس وقت امام بچپنے کی حالت سے ظاہر سی بات ہے موجود ہیں ابھی 6 امام، لیکن جب دور امامت آیا ہے تو وہ دور بڑا عجیب سا تھا. بنی عباس کے وہ ساری چیزیں تھیں، تو امام نے کس طرح سے نشر و اشاعت کی اسلام کی، تمام تبلیغ قرآنی، تبلیغ رسول اللہ کی سنت اور تمام چیزیں جو اسلام کی تھیں وہ کیسے پہنچائی اور کیا حالت تھے؟ کیونکہ ہم اس پر بھی جاننا چاہیں گے آپ سے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ انتہائی پرآشوب تھا. جی. جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے 5 لوگوں کو اپنا وصی بنایا. جی. جس میں سے ایک خود منصور ہے، حاکم مدینہ ہے، آپ کی زوجہ ہیں جناب حمیدہ، اور اس میں عبداللہ افتح ہیں اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. جی. چونکہ منصور اور حاکم مدینہ ظالم ہے لہذا ظالم کبھی امامہ کا وارث نہیں ہو سکتا. بے شک. جناب حمیدہ خاتون ہے لہذا خاتون وارث نہیں ہو سکتی، جانشین نہیں ہو سکتی. پھر اس کے بعد چونکہ عبداللہ افتح کے اندر عیب تھا، ان کے پیروں میں مشکل تھی، لہذا وہ بھی امام کے جانشین نہیں ہو سکتے. اب بچے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. ایسا پرآشوب ماحول. پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے عباسی خلفاء جیسے ہارون نے سب سے پہلے قبر حسین پہ جانے پہ پابندی لگائی ہے. ہارون رشید ملعون نے سب سے پہلے پابندی لگائی. اب ہارون کے زمانے میں امام کو 14 سال قید میں رہے، یکے بعد دیگرے قید میں. لیکن اس زمانے میں بھی امام علیہ السلام نے اپنے وکلاء اور اپنے خواص کے ذریعے سے دین کو پہنچائے. اس دین کو پہنچانے میں آپ نے ولایت اہل بیت غدیر کو بھی ملحوظ خاطر ہمیشہ رکھا، امامت کو ملحوظ خاطر رکھا، فدق کو ملحوظ خاطر رکھا، خود عزاداری امام حسین علیہ السلام کو ملحوظ خاطر رکھا کہ کب کیا ہونا چاہیے. آپ کی حدیث ہے کہ دیکھو خائنوں سے جو ہمارے مذہب کے نہیں ہیں ان سے دین نہ لو. جی. کیونکہ انہوں نے اللہ اور رسول اور اس کی امانت کے ساتھ خیانت کی ہے اور ان کے اوپر آخر میں کہا اللہ اور رسول کی لعنت ہے. لہذا خائنوں سے نہ لو بلکہ ہمیشہ امینوں سے لو. جو کہ خائن، بہرحال وہ خائن ہے کہ جو علی ابن ابی طالب کی ولایت کو نہ مانے وہ خائن ہے. جو ائمہ ہدیٰ کی ولایت کا اقرار نہ کرے وہ خائن ہے، اس نے خیانت کی امانت الہیہ میں. خود امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جب لوگ علی کے اوپر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم علی کو بھی برا نہیں کہیں گے، ہم علی کی بھی حمایت کریں گے، ان کے دشمنوں کی بھی حمایت کریں گے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ علی کی حمایت کر رہے ہیں تو پھر علی والی حمایت کریے، علی کا جو بھی اس کی حمایت کریے. اگر کوئی مخالف علی ہے تو پھر اس کی حمایت نہیں ہو سکتی ہے.
جزاک اور نہ اللہ. ہی اس سے کسی طرح کا کوئی استفادہ یا اس سے کسی طرح کی کوئی اور مذہبی رابطہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اسے کہیے. ہاں جس بات کی جانب ہے کہ آپ فتنوں اور شر انگیزی نہ ہو، فساد پیدا نہ ہو، اور دنیا میں ہرج و مرج نہ ہو، مومنین کے محفوظ رہیں، انسانیت محفوظ رہے، انسانی خون محفوظ رہے، اس کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. جزاک اللہ. آپ نے بہت خوبصورت اس پوائنٹ کو اٹھایا، لیکن کیونکہ ابھی ہمارا سوال ایک اور ہے، میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ اس کے اوپر مزید گفتگو کی جائے. سوال جہاں سے یہ اٹھتا ہے سرکار، کیونکہ جب چھٹے امام کا دور آیا اس کے بعد جناب اسماعیل کو لے کر ایک نیا فرقہ اور ایک نئی سوچ اور ایک نئی آئیڈیالوجی ڈیولپ ہوئی، تو اس طرف کیسے لوگ مائل ہوئے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ امام کی جو آپ نے بتایا کہ وہ بچپنے میں ہی امام ہوتا ہے، یہ تمام صفتیں جناب موسیٰ کاظم میں نظر آ رہی تھیں، تو اس فرقے کی طرف کیسے لوگ گامزن ہو گئے؟ اگر کوئی سورج کو دیکھ کر بھی کہے کہ اندھیرا ہے تو سورج کی غلطی نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ تو کہنے والے کی ہوتی ہے کہ اس کی بصیرت نہیں بلکہ بصارت ہی کمزور ہے. بینائی پہ بے شک کیا جا سکتا ہے. جی. جناب اسماعیل جو چھٹے امام کے فرزند ہیں، ان کی وفات جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ہوئی. جی. اور خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا اسماعیل ہے، یہ دنیا سے گزر گیا ہے. یہ میرا بیٹا اسماعیل ہے، یہ دنیا سے گزر گیا ہے. جی. اور ان کی وفات، اب تعجب ہوتا ہے کہ جو اصل ہے، جو امام ہے، وہ بعد تک زندہ رہے، اور جس کی جانشینی کا اعلان سمجھا جا رہا ہے وہ امام سے پہلے ہی دنیا سے گزر گیا ہے. جی. وہ امام سے پہلے ہی دنیا سے گیا. اس میں پھر اس کے بعد صرف ایک اسماعیل نہیں بلکہ عبداللہ افتح کا بھی واقعہ ہے، جی. جن کے بارے میں وصیت تھی، اور ان کے پیروں میں، کیونکہ وہ فتحی مذہب اور فتحی فرقہ راج ہوا، کیونکہ ان کے پیر پھیلے ہوئے تھے، عیب تھا ان کے پیر میں، انہوں نے اپنی امامت کا اعلان کیا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان کو بلایا، گھر میں آگ جلوائی، اور آگ اس کے شعلے بھڑکنے لگے. امام نے کہا کہ اے عبداللہ، اگر تم امام ہو تو آگ کے اندر جاؤ، کیونکہ امام کو آگ جلائے گی نہیں. جی. عبداللہ نے کہا پہلے آپ جائیے. اس بھڑکتے ہوئے شعلوں میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گئے، اور اس کے بعد راگ جھاڑتے ہوئے باہر نکلے اور کہا کہ اب آپ. جیسے ہی عبداللہ نے دیکھا کہ امام باہر آنے والے ہیں آگ سے اور ان سے کہیں گے، یہ دروازے کی طرف بھاگ لیے عبداللہ افتح. تو لیکن اس کے باوجود لوگ دیکھ رہے ہیں پھر بھی نہیں مان رہے ہیں. اب اگر کوئی سورج کو دیکھ کے دن کہے، یا چاند کو دن نہ مانے، سورج کو دیکھ کے کہے کہ اندھیرا ہے، یا رات میں کوئی کہے کہ اجالا، تو اب کیسے مانا جائے گا؟ اس میں زیادہ تر جو چیزیں تھیں وہ اس میں دنیا طلبی تھی. بے شک. پیسہ، عہدہ، منصب، شہرت، یہ تمام کے تمام چیزیں انسان کو، بعض اوقات انسان اپنی شہرت کے لیے ایسے کام انجام دیتا ہے کہ جس سے فوراً وہ چرچے میں آ جائے. واہ. جیسے ایک شخص نے گیا مکے، واقعہ مشہور ہے کہ ایک شخص مکے میں گیا، مکے میں پوری دنیا کا حاجی آتا ہے ایام حج میں، پوری دنیا کا حاجی 8 ذی الحجہ کو مکے میں ہوتا ہے. سوچا کیسے مشہور ہوا جائے کہ پوری دنیا پہچان لے، پوری دنیا کے مسلمان جان لے. وہ گیا، اس نے اس زمزم کنویں کی توہین کی. اللہ اکبر. جیسے ہی زمزم کنویں کی توہین کی، ویسے ہی وہ بدنام ہوا، لیکن نام ہو گیا، اور اسے لوگوں نے پہچان لیا. اس طرح کے افراد آپ کو ہر زمانے میں ملیں گے کہ جنہوں نے اپنی شہرت کے لیے بے تکی حرکتیں کی، غلط کام کیے، تاکہ لوگ انہیں جان جائیں، لوگ انہیں جان جائیں. لہذا اس طرح کا کام ہوا. اور یہ جو امامت کا مسئلہ آتا ہے، جو مختلف لوگ امام اور جو مختلف فرقے، اس میں آخر میں آپ کو جو ملے گا وہ یہی ملے گا، کہیں نہ کہیں دنیا طلبی ضرور ہے، کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ مشہور ہو جائیں، ان کو دولت مل جائے، ان کو عہدہ مل جائے، ان کو منصب مل جائے. جزاک اللہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یوم ولادت کے اوپر، ان کے اقوال، ان کی ذات بابرکت کے اوپر. اور
ولادت کے تمام مناظر ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا علی ہاشم عابدی صاحب قبلہ۔ آئیے بڑھتے ہیں، کچھ اور سوال بھی آقا کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ آقا کیونکہ اب بالکل محرم قریب آ رہا ہے کہ ہم ولادت منا رہے ہیں، لیکن کیونکہ مقصد ہے اور مقصد حسین جو ہے وہ پوری دنیا میں آشکار ہونا چاہیے، امام کے توسل سے آج ان کی ولادت کے سلسلے میں اس پروگرام سخن کے ذریعے بات کرتے ہیں وہ چیز جو عام طور پر رائج ہے۔ امام نے بھی بتایا کہ ہر امام نے کہ کب کہاں کتنا بولنا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ آپ نے پہلے جو سوال اٹھایا تو اسی سوال کی طرف ہم پلٹتے ہیں۔ لوگ آج بھی ممبر ہے ہمارے لیے ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنی تمام باتیں لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، اور کہا بھی یہ جاتا ہے کہ ممبر ایک ایسی چیز ہے تشیع کے پاس کہ جہاں پر بڑے بڑے مدارس بھی فیل ہیں۔ تو کیا ہم اس ممبر کا صحیح حق ادا کر رہے ہیں؟ ہمارے علماء، ہمارے ذاکرین، ہمارے خطبہ کو کیا ذمہ داری عائد ہے کہ ہم مقصد حسین کو لے کر جو بات کریں وہ احترام ممبر کے ساتھ ساتھ اپنے مفاد کے لیے نہ صرف بلکہ مشن حسینی، مقصد حسینی کو دنیا تک کیسے پہنچائیں؟ کامیابی کی شرط اصول اور شعور ہے۔ جی، اگر اصول اور شعور کے ساتھ انسان بولے گا، بیان کرے گا، انشاءاللہ اسے کامیابی ملے گی۔ بعض اوقات ہوتا ہے، خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی چونکہ ولادت کی تاریخ ہے، لہذا کہ انہی سے استناد کرتے ہوئے روایت کو، جب اس سے ہارون نے پوچھا کہ آپ یا ہارون یا ہادی نے پوچھا کہ آپ فدق کے حدود اربع بتا دیجئے، چہار دیواری بتا دیجئے، ہم آپ کو دے دیں۔ جی، امام اس چھوٹے سے باغ کا بتا سکتے تھے، لیکن امام نے اس کے ذریعے سے ولایت کے حدود کو بتایا، کیونکہ فدق ایک ولایت کے طور پر ولایت کا ایک آئینہ بن کے پیش ہوا تھا، لہذا ولایت اور حکومت کے حدود کو بتایا امام نے۔ لہذا ہمیشہ اس بات کو رکھیے کہ سامنے والا کس منظر میں کیا بات آپ سے کہلوانا چاہ رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کروں۔ جی، ہمارے ہندوستان کا، خود اسی لکھنؤ کا ہے، ایک بہت بڑے عالم ہمارے گزرے ہیں، خدا رحمت کرے، چونکہ عید غدیر گزری ہے اور عید غدیر کے مدافع ہیں، اور عید غدیر کے لیے انہوں نے کام کیا ہے، تقریباً 30 سال انہوں نے کام کیا ہے عید غدیر کی روایت کے سلسلے میں، خدا ان پر رحمت نازل کرے۔ الہی آمین۔ علامہ عبدالحسین امینی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھنؤ تک آئے ہیں، لکھنؤ، کانپور اور ہندوستان کے دیگر شہروں میں بھی گئے ہیں۔ تو یہاں پر علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ واقعہ میں نے پڑھا جی، کہ کب کہاں کیا بولنا چاہیے۔ نجف اشرف سے ان کے ایک ساتھی ہیں الغدیر میں، جنہوں نے ان کی ہمراہی کی ہے، مرحوم ہو گئے، حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم حکیم زادے رحمۃ اللہ علیہ، علامہ امینی کی۔ انہوں نے کہا کہ نجف اشرف سے ایک عالم آئے لکھنؤ، جی، اور پھر جب وہ آثار اسلامی کو دیکھنے گئے تو وہ دوسری جگہ بھی گئے، ندوہ۔ جی، جب وہاں پہنچے تو وہاں پہ چونکہ شیعہ علماء سے ایک خاص اینگل سے سوال ہوتا ہے، جی، تو ان سے سوال ہوا کہ یہ بتائیے کہ علی ولی اللہ اذان کا جز ہے کہ نہیں ہے؟ جی، اذان کا جز ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے۔ اس کو انہوں نے چھاپ دیا کہ اذان کا جز نہیں ہے۔ یہاں ایک ہنگامہ، جب وہ عالم لکھنؤ میں آئے تو ان کا زبردست استقبال ہوا، لیکن جب وہ گئے تو کوئی پرسان حال نہیں۔ اس طرح کا مرحلہ آیا کہ چند افراد ہی ان کو، علامہ امینی چونکہ یہاں رہے اور اس کے بعد یہاں کے افراد کو جانتے، یہاں کے کیا مسائل ہیں، سب پہ نظر تھی، ایک عالم باشعور ہونا چاہیے۔ وہ جب گئے ان سے بھی یہی سوال ہوا، تو علامہ امینی نے اس سوال کا جواب نہیں دیا جی، کہ یہ جز ہے کہ نہیں ہے، جز کا علی اللہ اذان و اقامت کا جز ہے کہ نہیں ہے، انہوں نے اس کا جز نہیں دیا، بلکہ انہوں نے رسول اللہ کی ایک حدیث پیش کی۔ جی، رسول اللہ کی حدیث ہے ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ کہا شیعہ کتب میں بھی ہے، اہل سنت کی فلاں فلاں جو معتبر کتب ہے اہل سنت کی، اس میں بھی یہ حدیث ہے، سبحان اللہ، یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اہل سنت کے 4 ائمہ، جناب ابو حنیفہ، جناب مالک، جناب شافعی، جناب احمد بن حنبل، ان چاروں کے فقہی نظریوں کو کہا کہ عبادت کے اندر عبادت حرام اور منع نہیں ہے، جی، عبادت میں عبادت حرام اور منع نہیں ہے۔ ذکر علی عبادت ہے، اذان و اقامت عبادت ہے۔
لہذا اگر عبادت میں عبادت ہو رہی تو یہ حرام نہیں ہے۔ اب چونکہ ان کے مقصود کے مطابق نہیں تھا لہذا اسے نشر نہیں کیا، اسے دبا دیا گیا۔ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ جب علی گڑھ میں پہنچے اور علی گڑھ میں ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ وہاں گئے تھے، وہاں کوئی آپ سے سوال ہوئی، کوئی خبر اس کی نہیں نشر ہوئی ابھی تک؟ انہوں نے کہا کہ مجھے گلہ ہے ان لوگوں سے کہ انہوں نے ہم سے بات کی، ہم سے سوالات و جوابات ہوئے، اس کے باوجود انہوں نے اپنی میگزین مجھ سے نشر نہیں کیا۔ لیکن جب انہوں نے نشر نہیں کیا ہے، لوگوں نے پوچھا کیا، تو پھر انہوں نے خود اپنی زبانی یہ واقعہ بیان کیا کہ جب مجھ سے سوال ہوا تو میں نے یہ جواب دیا ہے۔ اب اس سے کیا ہے کہ اگر انسان علم کے ساتھ ساتھ شعور، اصول کے ساتھ ساتھ شعور اس کو ملحوظ خاطر رکھے گا تو انشاءاللہ یہ جو بے چینیاں اس وقت موجود ہیں، کب کہاں کیا بیان ہونا چاہیے یہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے، کب کہاں کیا بیان ہونا چاہیے۔ اب آپ اس بات کو دیکھیے کہ زیادہ تر جو بے چینیاں ہوتی ہیں، آپ کوئی نئی چیز پیش کرنے کے ارادے میں آ جاتے ہیں، یہ جو نئی چیز ہوتی ہے، نیا انداز یا مجلس میں ایک نیا کام کرنے کی جب بھی کوشش کریے گا تو بے چینیاں ہوں گی۔ نکوت جو ہیں وہ اسپیشل طریقے سے بنا کے پیش کرنے میں یہ پرابلم ہو رہی ہے۔ نہیں، خود انداز بھی کہ آپ مجلس کو کس حوالے سے، مجلس ذکر اہل بیت ہے، ذکر اہل بیت میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ امام میں آپ نے اگر امام علی رضا علیہ السلام ولایت عشق وہ جو ایران سے بنا ہے، اور یہ چونکہ روایت کی روشنی میں وہ بنا ہے، جب امام علی رضا علیہ السلام کی مجلس ہو رہی ہے، جناب دیبل مرثیہ پڑھ رہے ہیں، امام رضا ہیں اور چاہنے والے ہیں، اس وقت خود ہارون آ جاتا ہے۔ امام نے ہارون کو کوئی اہمیت نہیں دی، مجلس کو اہمیت دی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بہت آخر میں بالکل میں چاہوں گا کہ پیغام کی شکل میں کچھ جملے جو، کیونکہ بالکل وقت اجازت نہیں دے رہا، ایک پیغام آج اس ولادت کے موقع پر تمام ناظرین کی خدمت میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہمارے ہر امام، اور خصوصاً چونکہ آج ولادت ہے امام موسی کاظم علیہ السلام کی، ہم یہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور اس بات کی صرف دعا کریں گے اور جانب متوجہ کریں گے کہ ہمارے امام موسی کاظم علیہ السلام کی 14 سال قید میں رہے کہ خود میر انیس کا وہ مرثیے کا مشہور 2 مصرے ہیں کہ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اسلام اور اسلامی اقدار، اسلامی قوانین، اسلام کی تبلیغ میں اسی طرح سے کام کیا اور اسی طریقے سے اپنے فریضے کی ادائیگی کی اور اسی طرح سے لوگوں کی ہدایت کی جس طرح سے ان سے پہلے کے 6 اماموں نے کی اور ان کے بعد کے 5 امام کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور قیمتی وقت میں بہت خوبصورت باتیں جو تاریخ کے حوالے سے ہم سے محو گفتگو تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا علی ہاشم آبدی صاحب قبلہ۔ بیحد متشکر ہوں، بیحد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت دیا اور بہت قیمتی باتیں آپ تک پہنچائی۔ اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر کسی خاص مہمان کے ساتھ محو گفتگو ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اجل لولیک الفرج۔